اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع آواز محسن منشو افسانہ نگار خالدہ حسین اصل نام خالدہ حسین نے 3 ناموں سے لکھا ہے: خالدہ اصغر، خالدہ اقبال اور خالدہ حسین۔ پیدائش 18 جولائی 1938 لاہور۔ تعلیم ایم اے اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ اعزاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی۔ کتب: پہچان افسانے 1981، دروازہ افسانے 1984، معروف عورت افسانے 1989 ہیں، خواب میں ہنوز افسانے 1995، میں یہاں ہوں افسانے 2005، کاغذی گھاٹ ناول 2005۔ مجھے روک لو افسانے کا نام: 1 2 3 3 نہایت نفیس سوراخ سینے کے وسط اور ذرا بائیں کو، پھر وہ پسلیوں اور کندھوں میں، بس یہی کچھ وجود کی اوقات ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ایک عالم حیرت میں پایا، اتنی عمر گزر چکنے پر بھی میں نے اپنے ہلکے سفید اور بڑھتے بالوں کو انگلیوں سے محسوس کیا، اور پھر اسی تناسب سے سفید پڑتی اوپری ہونٹ پر کھنچے بالوں کی لکیر انگشت شہادت پھیری۔ اتنی عمر گزر چکنے کے باوجود میں نے آج تک نہ جانا تھا کہ زندگی کا خاتمہ کرنے والی گولیوں کے زخم اتنے نفیس، ایسے صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ قاتل کی مہارت پر منحصر ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ کوئی ایسا ماہر تھا کہ دل کو عین اسی جگہ نشانہ بنایا جہاں خون کی پوری گردش کا دار و مدار ہوتا ہے، اور فوراً دل رک گیا۔ لہٰذا بہت کم خون بہا، گاڑی کی سیٹ صاف ستھری رہی، قمیص پر بھی کہیں کہیں خون کا ایک آدھ دھبا، اور کوٹ پر تو کیا نفیس صاف ستھرے سے سوراخ کہ لگتا ہے کسی فنکار درزی نے کانچ کے تراشے لگائے ہیں۔ ہاں، اتنی عمر گزار چکنے کے باوجود میں یہ سب کچھ نہ جانتا تھا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے ٹھنڈے یخ چہرے کو چھوا جس پر ابھی تک زندگی کا گلابی رنگ ٹھہرا تھا، اور نیم وہ آنکھیں جو اس وقت اصل سے زیادہ بھوری نظر آ رہی تھیں، مگر پلکیں، یہ تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، اس کی پلکیں اتنی لمبی اور گھنی ہیں۔ شیو نہایت نفاست سے بنی تھی، اور بالائی ہونٹ پر بالوں کی لکیریں میں کہیں کہیں سفیدی کا تار تھا، بالکل میرے جیسا، مگر اس کا چہرہ اس قدر برف تھا۔ پھر میں نے اسے مستطیل کمرے کی دیواروں کو دیکھا جن میں بڑے بڑے جہاز دراز ہی دراز تھے، اور انہیں بالکل اسی طرح کھینچا اور بند کیا جاتا تھا جس طرح ہم اپنے گھروں کے فریزروں میں مختلف درازوں اور خانوں کو کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ اور اس دواؤں کے بھرے سناٹے میں وہاں کے تمام دراز یقیناً بھرے پڑے تھے، ان کے باہر ناموں کے کارڈ چسپاں تھے۔ میں نے پلٹتے ہوئے چادر ہٹا کے دیکھا، حسب معمول نہایت نفیس جدید ترین سوٹ میں ملبوس تھا، پاؤں میں لباس کے ہم رنگ امپورٹڈ موزوں سمیت جوتے جو اتار دیے گئے تھے وہ بھی یقیناً ایسے ہی ہوں گے۔ یہ عجب اتفاق تھا، اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہوتا، تمام صدیوں بلکہ ازل کی منصوبہ بندی کا ظہور ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے واقعے یا ثانیہ تک۔ مثلاً اب یہ عمارت سے باہر کھلتے ہوئے پاؤں میں آنے والے ایک کرسی نما سیاہ چوٹے کو میں نے ارادتاً پاؤں سے کچلا۔ مثلاً یہ بھی کہ میں 7 سمندر پار سے صرف یہاں اس لیے آیا یا بھیجا گیا کہ 11:05 اور 27 پر اس چوٹے کو، جس کی کے بے بذات وجود کے اندر زندگی کا تمام نظام متحرک ہے، یعنی تنفس، دوران خون، دل کی دھڑکن، بھوک، جنس، گھرگاٹ بنانے کی جبلت، اس بے بذات چوٹے کو یہاں 11:05 اور 27 پر اس کے انجام کو پہنچاؤں، اور وہ بھی وقت موعود پر کالے کوسوں سے جائے مقرر پر آن پہنچے۔ سو یہ ظاہر
محض اتفاقی تھا کہ 15 برس کے بعد خوابوں کی سرزمین امریکہ سے یہاں آؤں اور 2 مہینے کے آخری ہفتے میں تقریباً 20 برس کے بعد ڈاکٹر وجاہت سے ملاقات طے ہو اور میں دوڑ دھوپ سے فلائٹ پکڑتا یہاں پہنچوں تو یہ اتفاق وقوع پذیر ہو چکا ہو۔ ڈاکٹر وجاہت ایک چیز بن کر اسپتال کے ایک فریزر میں منجمد ہو۔ وجاہت جس کو ہم لیڈی کلر کہتے تھے یونیورسٹی کے زمانے میں، وہ اپنے آپ کو امریکن ایکٹر برٹ لینکاسٹر کچھ غلط نہ سمجھتا تھا۔ اونچے لمبے قد، فراخ شانوں اور گردن تک جھولتے بالوں کے ساتھ وہ ڈپارٹمنٹ کے برآمدوں میں دور سے نظر آ جاتا اور یونیورسٹی کے 90% لڑکیوں کے چہرے پہ اس کا نام گلابی ہو جاتے تھے۔ ہم تو جونیئر اسکول سے ایک ساتھ رہے تھے، گلیوں میں ہرے پتوں پر بکنے والی لال امرودوں، کھٹے گنے کے رس اور پسی سرخ مرچوں کی چاٹ کے ساتھ گلی نمبر 7 کی ٹکڑ پر لالا کی دکان کے مائع بھوری کے رنگ برنگ بیٹھے بالوں کے گجلے اور کھیل کے میدان، مٹی اڑاتے میدان کے کنارے بحری جہاز کے وہیل کی مانند ہاتھ سے گھمانے والے رس والی مشین کا گلاس بھرا جوس آدھا آدھا کرتے ہم یونیورسٹی تک آ پہنچے تھے۔ چھوٹی چھوٹی سرخ اینٹوں سے بنے چبوتروں دیواروں میں مٹیوں والی اس عمارت کا کوئی قاعدہ کلیہ تو تھا نہیں۔ سائنس اور آرٹس کے تمام شعبے جانے کن کن راستوں سے باہمان ملتے تھے۔ بظاہر ہر شاخ الگ الگ تھی، مگر کچی پکی روشوں سے سب کچھ ایک تھا، ہر چہرہ آشنا۔ پھر وہ وجاہت کا چہرہ تو جیسے ہر دیوار پر اشتہار کی طرح چسپاں تھا۔ ہم اکثر شعبہ نفسیات کی ناہید اور فیروز کے چکر میں جھاڑیوں بھری کچی روشنیوں سے الجھتے گھوم پھر کر انارکلی کے بانو بازار جا نکلتے۔ بانو بازار کا بھی عجب سا سلسلہ تھا۔ بازار کے وسط میں ایک چھوٹی سی گلی اور اس کے اندر ایک چکور قطع، پھر اس میں نکلتی مختلف روشیں جن کے کنارے کنارے چوڑیوں میک اپ، مصنوعی زیورات، رنگ برنگا چپلوں، دوپٹوں، ملبوسات اور نہ معلوم کیا کچھ۔ ہر رنگ و نور کے پٹارے کھلے تھے۔ کہنے کو یہاں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا، مگر ایسا ہوتا کب تھا؟ نوجوان تو اکثر یہیں گھومتے پھرتے نظر آتے اور کالج و یونیورسٹی کی طرح لڑکیاں کاندھوں سے بیگ لٹکائے زیادہ تر چاٹ والے کی دکان پر بینچوں پر بھرا جمع ہوتیں۔ یہ چاٹ تو اب لاہور سے ہوتی پورے ملک میں مشہور ہو چکی تھی۔ عجب چاٹ بناتا تھا یہ شخص! سڈول نرم چنے اور ہرا مسالہ اور آلو، اس کے ساتھ کیلے آم کی خاشیں، کیسی نفاست سے باریک چھری سے کتر کتر کے پلیٹ میں ڈالے جاتا۔ پھر وہ میٹھی املی کی چٹنی اور اس پر پاپڑی کا چورا، سفید زیرے کی خوشبو میں ڈوبا چورن نما چاٹ مسالہ یہیں پر ایجاد ہوا، پھر ہر کہیں پھیل گیا۔ ہر کوئی اس جادو بھری تھالی کا متوالا تھا۔ وجاہت خاص طور پر تیز مسالہ ڈلواتا۔ ناہید وہاں موجود ہوتی تو یہ پلیٹ ختم ہی نہ ہوتی، ورنہ 2 ایک نوالوں میں سب کچھ ختم۔ مجھے فیروز کے سانولے چہرے کے تیکھے نقوش میں عجب کشش نظر آتی تھی، خاص طور پر ہنستے میں۔ اس کے سفید ہموار دانت اس کے پورے وجود کو چمکا دیتے۔ پھر اس محبوب گزشتہ کو میں نے 5-7 برس بعد دیکھا، کاش نہ دیکھتا۔ انسان کو شان و شوکت اور زیبائی اور رعنائی کس طرح بے مانگے ملتی ہے اور پھر اس طرح چھن بھی جاتی ہے۔ تب وہ ریگل چوک میں سڑک کنارے کھڑی گاڑی میں بیٹھی تھی، اور اس کی گود میں ایک لاغر سا بچہ تھا۔ میں نے اسے یوں اچانک دیکھ کر آگے قدم بڑھایا، مگر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ سے اونٹ کر لی اور بچے پر جھک گئی، چہرہ جس پر شکستگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ مگر ناہید کی بات اور تھی۔ نفسیات پڑھنے کے باوجود وہ بے حد عملی اور دنیاوی فہم و دانش کی مالک تھی۔ وجاہت کے ساتھ اس کی خوب نبھی، مگر وجاہت اتنا پکا آئیڈیلسٹ کیسے بن گیا، ان 15 برسوں میں کچھ خبر نہ ہوئی۔ شاید وہ بھی یہی کہتا،
تم اتنے تالے آزما کیسے بن گئے؟ ویسے آئیڈیزم کے جراثیم کچھ تو شروع ہی سے اس میں تھے۔ اب گریڈ 21 کا افسر بن کے خیال مست رہنے کے بجائے وہ کرپشن ختم کرنے، اپنے ادارے میں نظم و ضبط رائج کرنے اور بدعنوانی وغیرہ کے سدباب کے چکر میں پڑ گیا تھا۔ ایسی خبروں پر بالآخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ ہم بے حد جذباتی، توہم پرست اور خواب میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں، اور اس خیال پر مجھے جھرجھری سی آ جاتی۔ ہر جاندار شے اپنی تباہی اور موت کا راستہ خود منتخب کرتی ہے، جلد یا بدیر۔ میں نے تو اس سے بہت کہنا چاہا، تم خداوند ہی کہلاؤ اور خدا اور صحیح، مگر پھر صبح و شام کی تیزی سے چلتے چکر میں کچھ کہنے، سننے، لکھنے کی فرصت ہی کسے تھی؟ یوں بھی اوبام کی دنیا سے بہت دور نکل چکا تھا، اوہام کی دنیا سے وہ بہت دور نکل چکا تھا، مگر پھر اچانک ایک عجب سا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے بھولی بسری خوشبوؤں کا جھونکا چہرے کو چھو کر گزر جاتا۔ یہ خوشبو، میں سوچ میں پڑ جاتا، یہ تو سفید چنبیلی اور رات کی رانی کی مرغوب مہک ہے، جو رات گئے لاہور کے گنجان سبز ہزاروں سے اٹھتی تھی۔ اس میں کہیں کہیں دھوئیں کا شائبہ بھی، اور ایک گم ہوتے درد کی طرح سلیم رضا اور کشور کمار کے گیتوں کی سرگوشی۔ اس بے حد جمہوری اور ضعیف بستی میں ان کا کیا کام؟ مگر نہیں، اب میں قائل ہو چکا تھا، آدمی اپنی اصلیت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، وہ مٹی سے نکلتا ہے، اس کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ مٹی مٹی میں فرق ہے، جس طرح ڈی این اے صرف اپنے قبیل کو پہچانتا ہے، اس طرح مٹی بھی صرف اپنی مٹی قبول کرتی ہے۔ یہ اس طرح کے بہت سے خواب آلود اوہام اب مجھے وقت بے وقت گھیرنے لگتے ہیں، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ کچھ بھی کبھی اس حالت میں قرار نہیں پکڑتا۔ وہاں سب کچھ بدل چکا ہوگا کہ اب کتنے ایک لوگ ہوں گے جو جانے باہر عرش کے چمن اور مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، جانتے پہچانتے ہوں گے، اور بانو بازار میں چاٹ کی دکان بھی کسی ریسٹورانٹ کے لیے خالی جگہ کرائے کر گئی ہوگی، اور گنجان انارکلی کے گھن میں دھنی رام اسٹریٹ کی نفیس کراکری کشادہ چمکتی دمکتی دکانوں کو پار کر کے لوہاری دروازے تک پہنچتے پہنچتے چیف بوٹ ہاؤس کے با پردہ اور ایک بڑا دیو قیامت سیاہ دھات کا بوٹ، جس میں رسیوں کے تسمے پڑے رہتے اور جسے ہم کسی جن کا بوٹ سمجھتے تھے، اور قریبی وہ کلاتھ ہاؤس، زربخت اور قیمتی ریشم کی وہ کئی منزلہ عمارت، جس میں کسی کا داخلہ یہ ہی راز افشا کر دینا تھا کہ گھر میں کسی کی شادی خانہ آبادی کی آمد ہے، اور جس کی دہلیز پار کرتے ہی طلسمات کی دنیا کھل جاتی، اور اس کے بعد فالودے و قلفیوں کی دکانیں، جہاں تر و تازہ مٹکوں کے دہانوں پر سرخ صافیاں بندھی ہوتی، ان میں دھات کے مخملی سانچوں میں جمی قلفیاں، جن کے ڈھکنے آٹے نما لیپ سے مہر بند ہوتے۔ ظاہر ہے وہ سب کچھ وہاں نہ ہوگا، بس گزرے وقت کا یہ قبر آسیب سایہ یہاں سے وہاں تک تنہا ہوگا، جو صرف کچھ لوگ ہی دیکھ سکتے ہوں گے۔ اس کے باوجود ایک نامعلوم خواہش مجھے اس عرص خواب کی طرف کھینچتی تھی، اس سے پہلے کہ اس کا پاسپورٹ مجھ سے چھن جائے۔ سچ تو یہ ہے، میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا جذباتی اور کچے پکے احساسات والا آدمی نہ سمجھا تھا، مگر آدمی پر اپنا آپ کھلتا ہی کب ہے؟ یہ تو قدم قدم ہونے والے امکانات ہیں جو آخری دم کلائمیکس پر جا پہنچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اینٹی کلائمیکس بھی مر جاتا ہے۔ جو کچھ بھی تھا، ان سڑکوں، روشنیوں، بازاروں، باغوں کے علاوہ جن لوگوں سے ملنا تھا، ان میں وجاہت سر فہرست تھا، لیکن اس سب کو اس طرح نہ ہونا تھا۔ وجاہت کو ان شہریوں کے ہجوم میں چھوڑ کر مجھے بہت جلد چلے جانا تھا، شہری جن میں کہیں ان کے قاتل بھی موجود تھے، جو اسے کندھا دینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیل کے آگے بڑھ رہے تھے، اور مصروف سڑک پر ٹریفک منجمد ہو گئی تھی۔ اس قدر ازدحام عاشق کا جنازہ ہے، دھوم سے اٹھے گا۔ اس اندھے قتل پر کچھ بھی تو ہو جو دل ہی دل میں ہنس رہے ہوں گے۔ میں لوگوں کے ہجوم سے بمشکل باہر نکلا اور ایئرپورٹ کے لیے
کیب پکڑنے کے لیے راہ دیکھنے لگا۔ اس وقت جو آدمی کے اندر وقت کی راہداری سی کھلتی رہتی ہے ایک دم بند ہو گئی تھی۔ ایک آہنی سی دیوار راستے پر آ گری تھی جس کے آگے دیکھنا ممکن نہ تھا، پیچھے بھی کچھ نہ تھا۔ مجھے واپس اس سرزمین پر پہنچنا تھا جو میری نہ تھی۔ گو اس نے مجھے اسے مسکن بنا لینے کی اجازت دے رکھی تھی مگر وہ میری نہ تھی۔ اس وقت مجھے عجب سا اطمینان ہوا کہ سبز پاسپورٹ اب تک اس نیلے پاسپورٹ کے ہمراہ میرے پاس موجود ہے۔ اب سڑکوں اور گھروں میں بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ اس قدر کثرت کے ساتھ روشنیاں تو پہلے کبھی نہ تھیں۔ ایک ایک راستہ بخائے نور سور بنتا رہا۔ بڑے بڑے سائن بورڈ اپنی سترنگ روشنیوں کے ساتھ تاریک آسمان میں لٹکتے جادو کا کھیل نظر آتے تھے۔ یہاں اور وہاں پردیس کی سڑکوں اور بستیوں میں اب ایسا کون سا فرق باقی رہ گیا تھا؟ اچانک سامنے سے سفید کیب نمودار ہوئی۔ اس میں بیٹھتے ہی میں نے ایئرپورٹ نمبر ملانے کے لیے اپنا بیگ کھولا۔ اس میں سے تمام کاغذات، پاسپورٹ اور کرنسی، سیل فون غائب تھے۔ میری واپسی کی فلائٹ میں صرف 2 دن باقی تھے۔ ان جانی پہچانی مگر اجنبی سڑکوں پر یہ سب عجیب تجربہ تھا، مگر عجب کہاں، اس کے لیے صدیوں بلکہ زمانوں منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس مقام پر اسی طرح اسی وقت پر یہ سب کچھ ہونا مقرر تھا۔ پولیس اسٹیشن پر متعلقہ افسر نے بھی پیالی میں چائے انڈیلی ہی تھی اور کیک پیس اس میں بھگو کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتا۔ اب گویا وقت کا سلو موشن شروع ہو گیا، جبکہ میں بے حد عجلت میں تھا۔ اس نے بیزاری سے آدھا بھیگا کیک کا ٹکڑا فریج میں رکھا اور مجھے اطلاع دی کہ میں یہاں کا شہری ہرگز نہیں اور میری موجودگی اور کاغذات، کرنسی اور پاسپورٹ کا چوری ہو جانا قطعاً قابل اعتبار کہانی نہیں بلکہ قابل گرفت واردات ہے۔ دوسرے یہ کہ شناختی کارڈ میں جو میں دکھا رہا ہوں عرصہ دراز سے کالا دم ہو چکا ہے۔ اب کمپیوٹرائز کارڈ چلتے ہیں۔ نادرہ اس خیر و شر کی مالک ہے اور یہ نہایت قابل گرفت صورتحال ہے کہ ابھی تک پرانے کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متعلقہ افسر کو کوئی جلدی نہ تھی۔ وہ چسکی چائے پی رہا تھا اور اس کوشش میں فکر مند تھا کہ کیک کا ٹکڑا کہیں چائے کے آخری چسکی سے پہلے ہی ختم نہ ہو جائے۔ یہ تو سب اسلام آباد میں ہوگا جی، سمجھیں کہ نہ دارالحکومت میں۔ اگر آپ امریکہ کے شہری ہیں تو وہاں انہی کی ایمبیسی سے آپ سے نپٹے گی، اور اب یہاں تو آپ کارکناں بھی خطرے سے خالی نہیں۔ دیکھیں، میری اس بات پر پکڑ ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو یہاں سے جانے کیوں دیا۔ حالات بہت خراب ہیں، دہشت گردی وغیرہ اسی طرح کے آدھے لائتی آدھے دیسی بندے ہی تو ہیں۔ تو اس طرح میرے سفر کا رخ پلٹنا تھا۔ سفارت کدو میں وہ سب سے زیادہ خوفناک، پراسرار باروب اور آرزو کا مرکز، پوری 4 دیواری پر گول گول مڑتی گچھے اور برقی باڑے، گیٹ کے روبوٹ سخت پہرے دار اور اندر کچھ نہ نظر آنے والے کمرے، گیلریاں، آوازیں، مشینوں کی ٹک ٹک، چند منٹوں میں پوری تفصیلات کی تصدیق اور 2 گھنٹے کے اندر نیا پاسپورٹ، ہوائی ٹکٹ، ہر چیز سوائے میرے اپنے سبز پاسپورٹ کے۔ آپ ہمارے معزز شہری ہیں۔ آواز آئی، سفر بخیر۔ باہر اس شہر کو وہ سڑکیں اور راستے پھیلے تھے جن پر باغوں کا گمان ہوتا تھا۔ ہر سمت خوشبو، کچے سبز طراوت اور پہاڑوں کی ٹھنڈک بکھیرتی دھیمی ہوا، گلاب، ان گنت رنگوں کا گلاب، دل نما شگوفے کی جھولیوں میں بھر طرف لٹا دیے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ہوا کے ساتھ ایک معطر نور سینے میں اتر گیا۔ جانے بہارا رشک کے چمن، کسی نے سرگوشی کی وجاہت، املتاس کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ایئرپورٹ کی طرف دوڑتی کیب، پہیوں تلے کھسکتی زمین سے میں نے کہا، مجھے روک لو، اور سیٹ بیلٹ بندھے ڈھیلے پڑتے۔ میرے زوال آیا اور جسم جہاز کی کھڑکی سے دور ہوتی شہر کی چراغاں سے کہا، مجھے روک لو، مگر روشنیاں نقطوں میں ڈھلتی گئیں اور ایک بے سمت تاریک وسط جس کا کوئی حوالہ نہیں۔
ختم شد.